اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، پروگرام کا سرنامہ ہے کعبے سے کربلا تک، اور اس ذرائع ناچیز کو ندا نسیم کاظمی کہتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں یا مارے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرنا، وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ اور اگر میں بات کروں سید الشہداء کی، میں بات کروں سرور شہیداں کی، میں بات کروں شہید اعظم کی، تو یقیناً یہ تمام القابات امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ہیں۔ جناب، آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح تمام منازل کو پار کرتے ہوئے امام علی مقام اپنی شہادت گاہ یعنی کرب و بلا کی سرزمین پہ وارد ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ کچھ باتیں اس تعلق سے کی جائیں کہ یہ جو مقام شہادت ہے نا، یہ مقام سعادت ہے، بلکہ ایسے کہہ دیتے ہیں کہ مقام حلاوت ہے، اور ایمان والے اس سے بخوبی خوشی خوشی اس حلاوت کو محسوس کیا کرتے ہیں اور چکھنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسے فانی ہو جاتے ہیں ناظرین کہ جو باقی سے مل جانے والے ہیں یہ اختیاری طور پہ موت کو لبیک کہنے والے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند رسول کہا جاتا ہے، آپ کو ابن رسول کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام علی مقام کو چوما کرتے تھے، آپ کو سونگھا کرتے تھے۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ، چومنا تو سمجھ آتا ہے، آپ سونگھا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کرتے کہ مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو جب ہمیں آپ کے فضائل معلوم ہوں گے تو یقیناً پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ چونکہ آپ کی زندگی ولادت سے شہادت تک فضائل و مناقب کا ایک ایسا روشن باب ہے کہ جس کی اہمیت میں اور جس کی فضیلت میں ہر دور میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو آج اس تعلق سے ہم کلام کر رہے ہیں کہ آپ کی شخصیت کیا تھی، اور اب آپ جبکہ کرب و بلا کی سرزمین پہ پہنچ چکے ہیں، مقام سالبیہ سے مقام شراف تک پہنچے، اور اس کے بعد اس سرزمین پہ مقام شراف کی ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی کہ جہاں حر حضرت حر کہلائے، اور پھر وہاں بھی سرکار دو عالم کے نواسے کی ہمیں کیا حکمت عملی نظر آئی، ہمیں آپ کا کیا کردار نظر آیا، اس تعلق سے ہم نے بات کی۔ اب ہم بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں کہ اس کے بعد کیا ہوا، اور گفتگو کے لیے میں رخ کر رہی ہوں اپنی ایسی اسکالر کا کہ جو ہمارے ساتھ اس پوری نشست میں یہ جو پروگرامز کی ایک سیریز آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کعبے سے کربلا تک کے عنوان سے، اس میں آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں، اور آج اس سلسلے کا 8واں پروگرام ہے۔ ماشاءاللہ پرمغز اور مدلل گفتگو میری یہ بہن اسکالر فرماتی ہیں، اور ہم امام علی مقام کے فضائل، آپ کی مناقب کے تعلق سے، اور آپ کے ساتھ جو واقعات ہوئے اور اس میں جو ہمیں آپ کا حوصلہ نظر آیا، اس تعلق سے ہم کلام کر رہے ہیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں محترمہ شہلا عباس صاحبہ کو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شہلا صاحبہ، ہم بات کر رہے ہیں کہ تمام منازل طے کرتے ہوئے امام علی مقام اب اپنی شہادت گاہ یعنی کربلائے معلیٰ کی سرزمین پہ وارد ہو چکے ہیں، قافلے کو یہیں اترنے کا حکم بھی دیتے ہیں، اور میں آپ کی زبان سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تاریخ ہمیں اس دن کا جو منظر دکھاتی ہے، اس وقت کا جو منظر دکھاتی ہے، وہ کیسے دکھاتی ہے؟ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تمام دشوار گزار منازل کو طے کرتے ہوئے آخرکار اپنی اس وعدہ گاہ، اپنی اس قربان گاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ اور یہاں بھی کتنی عجیب بات نظر آتی ہے کہ امام علی مقام جب اپنی وعدہ گاہ میں، اپنی قربان گاہ میں پہنچے ہیں تو آقا امام حسین علیہ السلام نے یہاں آپ کا گھوڑا چلتے چلتے رکا ہے، اور
تاریخ بڑا عجیب منظر دکھاتی ہے، یعنی وہ مقام جہاں سردار جوانان بہشت نے جس زمین کو معلّہ بنایا ہے، اس زمین پر امام کی حکمتیں نظر آتی ہیں، اور بے شک یہ مقام یعنی کربلا معلّہ وہ ہے جو انسان کو خدا سے جوڑ دیتا ہے. یعنی کربلا ثانی کعبہ ہے، برب کعبہ تو نہ ہوتی تو پھر اسلام نہ ڈھونڈے ملتا. مگر امام وقت کی حکمت عملی اور تاریخی حقائق دیکھیے یہ نظر آتے ہیں کہ امام علی مقام کا گھوڑا چلتے چلتے رکا، آپ نے وہ گھوڑا چھوڑا، دوسرا گھوڑا منگوایا، پھر اس پہ چلنا چاہا. یعنی امام علی مقام گویا اپنے، اور اس طرح امام نے 6 گھوڑے تبدیل کیے، اور گویا اس طرح امام علی مقام یہ بتا رہے ہیں، گویا مورخ کو یہ لکھوا رہے ہیں کہ دیکھو کل کوئی بھی مورخ، کوئی بھی شاہی مورخ یہ نہ لکھ سکے کہ حسین ابن علی بھٹک کے صحرا میں آئے. حسین ابن علی اپنی پوری رضا و رغبت کے ساتھ، اپنی پوری جمع پونجی کو، اپنی پوری بذات کو لے کر میدان کربلا میں خدا کے دین کو بچانے کے لیے آئے ہیں. ایک کے بعد ایک 6 گھوڑے تبدیل کیے. پھر امام علی مقام یعنی اس حکمت کو، یہ بات اتنی عام یا اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ کوئی بھول جائے. پھر اس کے بعد امام علی مقام اس مقام سے اترے، آپ نے ایک مشت خاک، ایک مٹھی خاک اٹھائی، سونگھی اور کلمہ استرجاع پڑھا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پھر آپ نے مورخ کی، آپ تو اپنی قتلگاہ کو پہچانتے ہیں، مگر مورخ کی تسلی کے لیے کہ آنے والے زمانے تک معلوم ہو جائے کہ امام علی مقام بھٹک کے صحرا میں نہیں آئے، آپ نے کہا کہ یہاں قرب و جوار میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو بلا کر لایا جائے. قرب و جوار کے لوگ لائے گئے. امام نے پوچھا اس مقام کا نام کیا ہے؟ یہ بے آب و گیا صحرا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا اسے ماریا کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کا نام شت فرات ہے، کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں. امام اور پوچھتے جاتے ہیں اچھا کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ جو نام امام سننا چاہتے ہیں، جو آپ نے نانا سے سنا ہے، جو اپنے جد سے سنا وہ ہے. کان سننا چاہتے ہیں نام. بے شک. تو پھر آپ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کا کوئی اور نام ہے، کیا اس کا کوئی اور نام ہے؟ اور ایسے میں ایک سن رسیدہ شخص، ایک بوڑھا شخص آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے فرزند رسول اس کا ایک نام کرب و بلا، کربلا بھی ہے. اللہ اکبر. بس امام علی مقام حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں عباس یہی ہماری وعدہ گاہ ہے، یہی ہماری قتل گاہ ہے، عباس یہیں پر ہمارے لیے خیمے نصب کیے جائیں. حضرت عباس سر کو جھکا کر پوچھتے ہیں آقا مرضی فرزند رسول جاننا چاہتا ہوں کہ کہاں خیمے نصب کیے جائیں. میری رائے تو یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ساتھ خواتین ہیں، بچے ہیں، تو مولا اگر آپ حکم دیں تو نہر فرات کے قریب خیمے نصب کیے جائیں. امام علی مقام جانتے ہیں کہ خیمے یہاں سے دور کر دیے جائیں گے، لیکن آپ نے حضرت ابو الفضل عباس نے کہا کہ مولا میری رائے یہ ہے. آپ نے فرمایا ہاں تم خیمے لگاؤ. خیمے لگائے گئے. لیکن اسی وقت تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں پہلے سے یزیدی لشکر موجود ہے اور وہ امام کے سد راہ ہوا ہے، اور امام سے کہا کہ ابن زیاد نے خط بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس نہر سے صحرائی جانور اور بھیڑیے سیراب ہو سکتے ہیں، مگر فرزند رسول اور ان کے گھر والوں کو 2 بوند پانی بھی نہ دینے کی اجازت ہے، لہٰذا آپ اپنے خیمے یہاں سے دور کیجئے. پھر خیموں کے دور ہونے کا مرحلہ اتنا سخت نظر آتا ہے کہ حضرت ابو الفضل عباس، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جیسے امام علی مقام فرزند رسول ہیں، ایسے ہی حضرت ابو الفضل عباس گویا مولائے کائنات علی بن ابی طالب کی شجاعت کی تصویر ہیں، ان کا مثل ہیں. لہٰذا حضرت ابو الفضل عباس کے سامنے جب فوج آئی، اور وہ فوج ظاہر ہے ابھی ایک دستہ ہے، ابھی فوج کا کچھ حصہ ہے، لہٰذا حضرت ابو الفضل عباس نے اپنی تلوار پر ہاتھ رکھا اور امام آگے بڑھے. آپ نے حضرت ابو الفضل عباس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا عباس اگر یہ چاہتے ہیں کہ خیمے یہاں سے دور کر دیے جائیں تو عباس ہمارے خیموں کو یہاں سے دور کر دو. کل مورخ یہ نہ لکھ دے کہ حسین ابن علی نے پانی کے لیے جنگ کی. اور حضرت ابو الفضل عباس وہ ہستی ہیں ظاہر ہے کہ جن کا جاہ و جلال زمانے میں مشہور ہے، لیکن آپ اطاعت امام کی کس بلند منزل پر ہیں کہ یہاں تو آپ یہ رجز پڑھ رہے تھے، ابھی آپ یہ اس لشکر سے خطاب کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہاں سے کہیں رسول کا پیارا نہ جائے گا، ہم وہ نہیں کہ جان کو وارا نہ جائے گا، لاشا بھی اٹھ کے یہاں سے ہمارا نہ جائے گا، مر کر بھی ہاتھ سے یہ کنارہ نہ جائے گا.
رکھتے ہیں اس زمین کے لیے سر کو ہاتھ پہ، قبضہ ہے تابہ حشر ہمارا فرات پہ۔ لیکن جیسے ہی امام نے کہا حضرت ابوالفضل عباس اطاعت کی اس بلند منزل پر ہیں کہ تاریخ نے لکھا کہ امام کا فرمان آپ کے سر آنکھوں پر ہوتا ہے، آپ نے پہلی تناب خیمہ خود اکھاڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، ہم جان رہے ہیں کہ کس طرح فرزند رسول ابن رسول امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور پھر مکے میں پناہ لی، اور پھر حرمت کعبہ مجروح نہ ہو اس مقصد کے تحت آپ نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا، اور پھر آپ اپنی شہادت گاہ کی جانب یعنی کربلا کی سرزمین پہ خود پہنچتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں، بلکہ اس کو میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچ گیا ہوں، اس لیے وہاں کچھ لوگوں کو بلوا کے آپ نے ان سے یہ بات پوچھی، اور جب یقین ہو گیا تو پھر خیموں کو وہاں نصب کیا گیا۔ اور اب یہاں دیکھیے کہ ظالم کا ظلم اپنے انتہاؤں کو پہنچ رہا ہے، اور اس نے آپ کے خیموں کو وہاں سے ترائی سے، چونکہ پانی کی وہاں نہر قریب تھی تو دور کروانے کے لیے کہا گیا، اور پھر یہ بھی بات آپ نے تسلیم کی۔ تو یہاں جو ایک بات میری بہن نے ہمیں بتائی ہے کہ امام نے خاک شفا جو تھی وہ ہاتھ میں لی تھی، اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تھا، تو اس خاک کبھی میں کیا کہوں، آپ تمام ہی کو نسبت حاصل ہے، اور یقیناً مجھے اس ناچیز کو بھی ہے۔ تو نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ تو اس خاک کی کیا برکت ہے، اس خاک کی کیا فضیلت ہے، خاک کربلا کے حوالے سے تھوڑا کلام ہو جائے۔ دیکھیے یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں پروردگار دو عالم نے خلق فرمایا، تو پنجتن پاک کو خلق کر کے یہ ارشاد کیا کہ اگر میں انہیں خلق نہ کرتا جی تو کائنات میں کسی بھی شے کو خلق نہ کرتا۔ جی حدیث قصہ میں شہزادی کونین صدیق کون و مکان نے اس کو بیان کیا ہے کہ پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ پھر نہ میں زمین کو خلق کرتا، نہ آسمان کو خلق کرتا، نہ چرند پرند کو، میں نے جو کچھ بنایا ہے وہ ان ہستیوں کی محبت میں بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ یہ وہ بلند ترین ہستیاں ہیں جو خدا کی محبوب ہستیاں ہیں، ان سے جو چیز وابستہ ہو جاتی ہے اس کے مراتب بلند ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو سبحان زمین سردار جوانان بہشت سے وابستہ ہو گئی، وہ زمین کربلا نہیں رہی، کربلائے معلیٰ بن گئی، وہ خاک شفا بن گئی۔ خاک شفا کے لیے سب سے پہلی جو روایت ہے رسالت مآب کی ملتی ہے کہ ازواج امہات کے زبان سے آپ یہ ارشاد کرتی ہیں کہ رسالت مآب کو ہم نے دیکھا کہ امام حسین السلام آئے، آپ نے ان کے حلقوم کے بوسے لیے رونے لگے، اور جب وہ رونے لگے تو ہم نے سب پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ بچہ، میرا یہ فرزند دین خدا کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ وہ مقام جہاں حسین ابن علی کا پاکیزہ خون جس مٹی میں مل جائے گا، اس مٹی کو خدا کیا بلندیاں عطا کر دے گا۔ وہ پھر مٹی بھی عام نہیں رہے گی نا۔ بالکل بے شک۔ اور پھر اس کی زیارت، یعنی اس کی زیارت گویا یعنی خدا کی توحید کا پرچار ہو جائے گی۔ اب یہ مقام خدا کی توحید کا پرچار ہو جائے گا۔ جو کربلا کا مطالعہ کر لے گا یا کربلا کی زیارت کر لے گا، کیونکہ حسین توحید خالص کے علم بردار ہیں۔ بے شک۔ اور پھر حضرت آقا امام حسین السلام کی اس خاک کے لیے ہم یہ سنتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد کیا کہ میرے جد کے روضے کی 20 ہاتھ کی زمین خطہ جنت ہے، اور میرے جد کے روضے کی 1 میل کی زمین خاک شفا ہے، جو اگر قریب المرگ شخص کے دہن میں رکھ دی جائے تو موت بسط احترام واپس پلٹ جاتی ہے، اور اگر کسی بندے اللہ کے ساتھ دفنا دی جائے تو اس پر قبر کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر اجازت ہو تو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں کہ ایران کے ایک بادشاہ کے زمانے میں، یعنی جب یہ بادشاہوں کا سلسلہ تھا، اس وقت میں آج سے کوئی 300-400 برس پہلے کی بات ہے کہ جب ایک بادشاہ کے پاس ایک عیسائی آیا اور اس نے کہا کہ میں اتنا علم رکھتا ہوں، علم نجوم پہ اتنی دسترس ہے کہ میں سامنے والے کے لیے بتا سکتا ہوں کہ اس کے پاس کیا موجود ہے، وہ کیا کھا کر آیا ہے، وہ کیا کہہ کر آیا ہے۔ اور ایسے میں لوگ اس کے سامنے پہنچ رہے تھے، ایسے میں ایک شخص پہنچا اور اس نے کہا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ جی جی۔ تو اس نجومی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا تم تو ابھی اتنا بڑا دعویٰ کر رہے تھے، پھر کیا ہوا؟ اور تم نے بہت لوگوں کے بارے میں بتایا اور صحیح بتایا۔ اس نجومی نے، جو عیسائی تھا، اس نے کہا کہ میں یہ تو جان گیا ہوں کہ اس کی مٹھی میں کیا ہے، پریشان اس بات سے ہوں کہ اس کی مٹھی میں یہ چیز آئی کیسے۔ میں نے حساب لگایا ہے
میں نے معلوم کیا ہے اور مجھے میرے علم سے پتہ چلا ہے کہ اس کی مٹھی میں جنت کی مٹی ہے، لیکن وہ جنت کی مٹی اس کے پاس آئی کیسے؟ سبحان اللہ۔ اور تب اس آنے والے نے کہا کہ ہم محمد و آل محمد کے چاہنے والے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں یہ مٹی موجود ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خیمے ترائی سے دور کر دیے گئے، اس وقت امام علی مقام نے اپنے اصحاب سے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا امام حسین السلام تو ہر مقام پہ اور مزید صبر اور صبر کی منزل کمال دکھانے کے لیے ارشاد کرتے ہیں، اور اس وقت کے لیے تاریخ بتاتی ہے کہ جب خیمے نصب کیے گئے، دور خیمے نصب ہوئے، تو اس وقت میں شہزادی زینب نے اپنے بھائی کو طلب کیا، اور جب ہم امام حسین السلام تشریف لائے تو کہا ماں جائے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اور آپ تردد بھی کر رہی ہیں، یعنی آپ کہنا بھی چاہتی ہیں اور ہچکچا بھی رہی ہیں۔ تو امام علی مقام نے پوچھا کہ زینب کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا ماں جائے جب ہم اس زمین پر آئے اور آپ نے زمین کا سودا کیا اور آپ نے زمین خریدی اور پھر ہمارے اترنے کا حکم دیا، تو ماں جائے میں نے ایک آواز سنی جیسے کوئی ماں اپنے لال کو رو رہی ہو، میں نے سنا جیسے کوئی نوحہ کر رہا ہو، اور پھر لیکن میں نے اس بات کو جھٹک دیا، لیکن جب میں اس زمین پر اتری ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پشت خیمہ سے میری مادر گرامی کے رونے کی آواز آ رہی ہو۔ اللہ امام نے فرمایا ہاں زینب بے شک یہی ہماری وعدہ گاہ ہے، یہی ہماری قتل گاہ ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں میرے سامنے میرے پیارے شہید ہو جائیں گے، اور پھر سب سے آخر میں تمہارا بھائی بھی تم سے رخصت طلب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ 2 محرم جب آپ وارد ہوئے ہیں اپنے گھرانے کے ساتھ، رفقا کے ساتھ اس سرزمین پہ کربلا پہ، اس سے لے کر میں چاہتی ہوں کہ 9 محرم تک کیا ہوا، چند جملے عرض کر دیجئے اس تعلق سے۔ دیکھیے جب 2 محرم کو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو یہاں اس وقت بہت تھوڑی فوج تھی، جی جی یعنی فوج کا ایک دستہ موجود تھا، اور یہ معلوم تھا کہ اس کے بعد اور فوجیں آنی ہیں۔ 3 کو عمر سعد آیا ہے، 4 کو شمر ایک بڑا دستہ لے کر آیا، اور اس وقت کی تاریخ نے لکھا کہ حضرت زہیر ابن قین نے امام سے کہا، یعنی جب پہلی بات ہوئی کہ خیموں کو یہاں سے دور کر لیا جائے، تو زہیر ابن قین نے کہا مولا ابھی ان کی طاقت بہت کم ہے اور ابھی اور بہت زیادہ فوجیں آنے والی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی تلواروں کو نیام سے نکال لیں۔ امام نے فرمایا نہیں زہیر، میرے صبر کے سامنے اس عمل کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام کوہ استقامت ہیں، صبر کی کس منزل کمال پر ہیں کہ یہی نہیں بلکہ کسی بھی جسارت پر امام غصہ نہیں فرماتے ہیں، امام آخر تک یہی فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا تو تم اپنے لیے توبہ کے دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر لو گے۔ پھر 4 محرم کو شمر لشکر لے کر آیا ہے، اور اس کے بعد یعنی بندش آپ کا آغاز عام طور پر ایک آ جاتا ہے کہ 7 محرم سے پانی بند ہوا، لیکن میں آپ کی وساطت سے لوگوں کو بتاؤں کہ بندش آپ تو جب امام تشریف لائے ہیں جبھی سے آغاز ہو گئی تھی، یعنی حضرت ابو الفضل عباس کچھ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں اور تلواریں نیام سے نکالتے ہیں، اور پھر ان کی ہیبت سے فرات کا کنارہ خالی ہوتا ہے، آپ بڑھتے ہیں مشکیزیں اور لے کر آ جاتے ہیں، مگر وہاں فوجوں کی کثرت پہ کثرت ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر جب ایک وقت آیا یعنی 7 محرم سے تاریخ نے لکھا کہ باقاعدہ بندش آپ کا آغاز ہوا۔ یہاں گفتگو کا سلسلہ روکیں گے، اور آج کی نشست کو برخاست کر دل نہیں چاہ رہا، اور یہ تذکرہ ایسا ہے، یہ ذکر کی عظمت کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بلند کرتا ہے، تو میری ایک اوقات ہے، لیکن کوشش کی ہے اتنا سی، اور اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ میں بہت مشکور ہوں شہلا باز صاحبہ آپ کی، اور ان اشعار کے ساتھ کہ حسین آپ کا کوئی کہاں مواصل ہے، مقام آپ سا کب دوسروں کو حاصل ہے، اور حسین صبر و رضا کا ثبوت آپ کی ذات، یہ نام آپ کا باطل کی راہ میں حائل ہے، اور ایسے صبر و رضا کا ثبوت ہے آپ کی ذات کہ میں بلکہ اس کو اس طرح سے بھی کہتی ہوں کہ جو آپ سے بغض ہے رکھتی وہ سوچ باطل ہے۔ آج کی گفتگو کو یہیں سمیٹتی ہوں، اور جیسے صبر کی بات کی تو امام کا صبر ہم نے یہیں اپنی گفتگو کو آج روکا ہے، اور ایمان کو صبر سے بالکل ایسے ہی نسبت ہے کہ جیسے بدن سے سر کو ہے، یہاں روک رہے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اگلے سلسلے میں۔